بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. تازہ ترین خبروں، اطلاعات اور تبصروں کے ساتھ پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ. آج ہے 20 جولائی اور دن ہے اتوار کا. چھٹی کا دن ہے لیکن خبروں کی بھرمار ہے. دو اہم ترین بریکنگ سٹوریز آپ کے سامنے رکھیں گے جس کے بعد آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ جو سارا جعلی نظام اور اس کو جس طریقے سے بدترین طریقے سے تحفظ دیا جا رہا ہے اس میں کون سی خیر اور کون سی برکت ہے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف پہلے چلتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن ہے اور وہاں پہ ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں اور جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ساری تفصیلات سے آگاہ کیا، اب اس میں کچھ تھوڑی سی اور انفارمیشنز آپ کو ایڈ کروں گا. علی امین گنڈا پور اور پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں جو باغی ارکان ہیں، جن کو وہ باغی ارکان کہتے ہیں، جبکہ باغی ارکان کہتے ہیں کہ ہم نظریاتی ارکان ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کے نظریے کا سودا نہیں ہونے دیں گے. وہ ارکان اب سامنے آ چکے ہیں. سینٹ کے امیدوار ہیں، خرم ذیشان ہیں اور عرفان سلیم صاحب ہیں اور دیگر ارکان ہیں. انہوں نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا. علی امین گنڈا پور اور پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی قیادت نے جو کہ صرف علی امین گنڈا پور جس کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، JUI، ANP اور حکومتی جماعتیں جو کہ ان کی اپوزیشن جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں، اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب سے. تو دیکھنا ہے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ اب انہوں نے کہا کہ ہم ہر صورت میں اپنے ووٹوں کا پہرا دیں گے اور جو معاہدہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، JUI کے ساتھ ہو گیا ہے اس معاہدے پر عمل پیرا ہوں گے. خرم ذیشان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی رہائی کو چھوڑ کر سینٹ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں. میں سینٹ کا امیدوار ہوں اور لیکن لڑے بغیر پیچھے ہٹنا عمران خان کا نظریہ نہیں. مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں جنہوں نے عمران خان قیادت اور کارکنوں کو جیل میں رکھا. ان فارم 47 والوں سے گٹھ جوڑ کرنا سیاست ہے تو میں لعنت بھیجتا ہوں، یہ انہوں نے کہا ہے. دوسری جانب عرفان سلیم خرم ذیشان نے یہ بھی کہا کہ ہم نے دستبردار نہیں ہونا اور الیکشن کروائیں بھلے کوئی مجھے ایک ووٹ بھی نہ دے. کیا آپ نے پیسے پر بکنے والے غداروں کو اپنی پارٹی میں رکھنا ہے یا انہیں ایکسپوز کرنا ہے؟ ان کو اپنی پارٹی میں رکھنا یا ایکسپوز کرنا ہے تو پھر ہم یہ الیکشن قبول نہیں کریں گے، بلا مقابلہ قبول نہیں کریں گے. ہم لڑیں گے اور ہر صورت میں لڑیں گے. اس کے بعد سینٹ الیکشن PTI کے ناراض رہنماؤں عرفان سلیم، خرم ذیشان اور عائشہ بانو نے کاغذات نامزدگی واپس لینے سے کر دیا ہے انکار. تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن. دوسری جانب جناب ایک اور اچھی خبر، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے اتحاد و اتفاق کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ آپس میں دست و گریباں ہیں اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں، بشرا بی بھی جیل میں ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب اور دیگر سینئر لیڈرشپ وہ جیل میں ہیں اور چودھری پرویز الہی صاحب جو کہ پارٹی صدر ہیں وہ بھی خاموش ہیں. اور وہ اسی وجہ سے سارے لوگ خاموش ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی عزتیں بچا کے بیٹھے ہیں کیونکہ کچھ پتہ نہیں کون کیا کر دے. اس وجہ سے یہ ساری سچویشن اس وقت جناب منظر عام پہ آ چکی ہے. اب آتے ہیں ذرا اگلی خبر کی طرف، کیونکہ اس ساری لڑائی میں اصل خبریں جو ہیں وہ پھر دب جاتی ہیں. وہ خبر یہ ہے جناب کہ محسن نقوی صاحب فیلڈ مارشل جن آصف منیر صاحب کے دست راست بڑے معتمد اور اتنے معتمد کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات میں اگر کوئی سیولین تھا تو وہ محسن نقوی صاحب تھے اور وہ چونکہ ان کے فیملی فرینڈ بھی ہیں اور ریلیٹیو بھی ہیں اس لیے محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ موجود تھے اور اسی لیے ان پہ بھروسہ کیا جاتا ہے. لیکن ان کی وزارت کے بارے میں، ان کے دورے حکومت کے بارے میں 23-24 کی یہ وزارت داخلہ کی رپورٹ آ چکی ہے اور اس رپورٹ میں یہ 23-24 کی جو رپورٹ ہے یہ ہے جی کاکڑ سرکار اس میں شامل ہے اور محسن نقوی سرکار بھی شامل ہوگی اور اس کے پیچھے جو ہے کچھ عرصہ امپورٹڈ سرکار رہی ہے، اس دور کی باتیں ہیں. اور اس میں کہتے ہیں کہ جوتے، گرم پتلونیں، غیر وصول شدہ کشتیوں کی پیشگی ادائیگی اور برف کی اضافی خریداری تک
माली साल 2023-24 के दौरान वजारत दाखिला के मातहत सिविल कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बुनियादी खरीदारी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर अरबों रुपए खर्च कर दिए। और ये ऑडिट रिपोर्ट है, और इस ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि गैर शफाफ अखराजात, मखसूस कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने और माली असूलों को नज़रअंदाज करने का ये सिलसिला चलता रहा है। और रिपोर्ट में महकमों का ऑडिट शामिल है, जिनमें पाकिस्तान रेंजर्स, फ्रंटियर कोर और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड शामिल हैं, और इन महकमों में भी बेज़ाब्तियाँ देखी गई हैं। और इस सिलसिले में हर डिपार्टमेंट में करोड़ों रुपए की है, मजमूई तौर पर ये अरबों रुपया बनता है। और तकरीबन एक खबर है इसमें कि फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा शुमाल ने गोश्त, दूध, मुर्गी और कुकिंग ऑयल पर 7 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन नए मुआहदे करने के बजाय गुज़श्ता साल के मुआहदे में तोसी की गई और नर्ख बढ़ा दिए गए। और इस तरीके से जुराबें, बुनियानें, गरम पतलूने 29 करोड़ 70 लाख रुपए पेशगी अदा किए, लेकिन ये सामान बर वक्त फराहम नहीं हुआ। ये भी ऑडिट में आया है। और इसके साथ साथ ऑडिट में ये भी आया है कि 20,847 जूतों की खरीदारी 6 करोड़ 10 लाख रुपए में खर्च किए गए इस पे, और जो मयार पर पूरा नहीं उतरती जिस कंपनी को ये सब कुछ दिया गया। तो इस तरीके से ये एक भरमार है बेज़ाब्तियों की, कहीं 7 करोड़ है, कहीं 8 करोड़ है, कहीं 18 करोड़ है, और 1.8 अरब रुपए की तनख्वाहों और अलाउंसेस की अदायगी के लिए एक निजी बैंक की खिदमात हासिल की गई। ताहम इसमें कम्पिटिटिव जो असूल है उसको नहीं मलहूज़े खातिर रखा गया। ये है जनाब सूरत हाल। और फिर ये अंसार अब्बासी की रिपोर्ट है, और उन्होंने कहा, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है, लेकिन इसको शाया किया है अंसार अब्बासी साहब ने, और उसने कहा कि वजारत दाखिला के तर्जुमान से मुतअद्दिद बार रब्ता किया गया, लेकिन रब्ता नहीं हो सका और कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अब एक और ख़बर की तरफ बढ़ते हैं, और वो ख़बर है जनाब इमरान खान साहब को जो रखा है सख्त तरीन हालात में। आपको मालूम है कि इमरान खान साहब इस वक्त उन पे, बुशरा बीबी पे, शाह महमूद कुरैशी साहब पे, दीगर कैदियों पे और बाकी जितने भी हैं उनको बहुत ही बदतरीन हालत में रखा हुआ, और इमरान खान साहब के साथ तो इंतहा कर दी गई है। और उसमें अब ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि अखबार और टीवी ना मिलना जेल में अजियत में शामिल है, और बीवी से मुलाकात कराओ, ये ससुराल गया हुआ है। नवाज शरीफ बीवी से बात कराने को कहता रहा, बीवी दुनिया से रुखसत हो गई, और टीवी मिलता है सबको जेल में, सिर्फ पीटीवी चलता है, अखबार कोई नहीं मिलता। हमसे पूछो, तुमने जेल भेजा था, नंगे फर्श पे जनवरी के महीने में एक कंबल बिछाने को मिलता था, अमेरिका से बढ़ के मारता था। तो ये सारी सूरत उन्होंने सारा मलबा डाल दिया किस पे? इमरान खान साहब पे, और इनको शायद अंदाज़ा नहीं, और ये उन्होंने ओनरशिप ले ली है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त जेल में इमरान खान साहब के साथ, इसकी ओनरशिप इन्होंने ले ली है कि जी हाँ बिल्कुल ये हमारा ही किया धरा है और हम ये सब कुछ कर रहे हैं। इसका जवाब दिया है रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने, क्योंकि ख्वाजा साहब आपको मालूम है कि फॉर्म 47 उनके पास है, वो भी जाली है, और मिलिट्री लीडरशिप का मरहून मिन्नत है। पिछले इलेक्शन में उन्होंने जनरल बाजवा से फॉर्म 47 लिया था उनके ससुर के ज़रिए से, और इस दफ़ा उन्होंने ज़ाहिर है मौजूदा फौजी क़यादत से लिया है, और फॉर्म 47, और अब इनमें क्या खूबी है अभी तक इस बात का इल्म नहीं हो सका। तो लेकिन रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा जो कि जीती हुई हैं, ख्वाजा साहब से हारी हुई नहीं, जीती हुई हैं, और उनकी सीट पर ये काबिज़ हैं, और उनकी पेटिशन भी है, उनको भी कोई नहीं सुन रहा। तो रेहाना इम्तियाज़ डार साहिबा कहती हैं कि आपको जेल में सिर्फ पीटीवी तक महदूद रखने का दुख सुनकर आंखें नम हो गईं। मुझ समेत कई हमारी माओं ने तो अपने बेटों की आवाज़ तक तरस कर ईदें काटीं, और काश कभी आपने उस माँ की जगह खुद को देखकर सोचा होता जिसका बेटा उस्मान डार महीनों लापता रहा, जिसका बेटा सदाकत अब्बासी, हसान नियाजी, इबाद फारूक, मियाँ अकरम उस्मान और कई बगैर किसी जुर्म के उठा लिए गए। न अदालत, न वकील, न मुलाकात, खबरें तो दूर की बात, हमें तो इनका वजूद तक न बताया गया। बुशरा बीबी पर मुकदमात सिर्फ इसलिए बनाए गए कि वो इमरान खान की शरीके हयात हैं, उनकी तजलील को रियासती पॉलिसी बना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद कैंसर से लड़ती हुई एक बुजुर्ग और बाहिम्मत खातून हैं,
آج بھی سلاخوں کے پیچھے صرف اپنے نظریے کی سزا بھگت رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی، میاں محمود رشید، عمر چیمہ، اعجاز چودھری اور 20 سیاسی قیدی جن پر جرم صرف ایک ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنا۔ جیل کی اصل اذیت کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ ریحانہ امتیاز ڈائر خواجہ صاحب کو لتاڑ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جب عباد فاروق کا بیٹا باپ کی راہ تکتے تکتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب حسان نیازی کی ماں ہاتھ اٹھا کر صرف اپنے بیٹے کی خیریت مانگتی ہے، اور جب شہریار افریدی جیل میں بہن اور بھائی دونوں کی وفات کی خبر سنتے ہیں اور آخری دیدار بھی نہیں کر پاتے، تو خواجہ صاحب ہم نے اقتدار کی نہیں اصولوں کی قیمت ادا کی ہے، اور یہ NRO یافتہ چہرے جو اقتدار کے بدلے نظریہ بیچ چکے وہ ہمیں مزاحمت اور قربانی کا درس نہ دیں۔ یہ سبق ہم نے ماؤں کے آنسوؤں اور بیٹوں کی جبری گمشدگیوں سے سیکھا ہے۔ ریاست مدینہ کا خواب سلاخوں کے پیچھے قید ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ظالم اس قید پر فخر کرتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے جی، اور اس طریقے سے یہ ایک طرح سے اقبال جرم کیا ہے خواجہ صاحب نے کہ جناب جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کے بالکل اس کی اونرشپ بھی لے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جی ہاں بالکل یہ ہم ہی کروا رہے ہیں، اور جو ہو سکتا ہے آپ کر لیں۔ تو اس میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک میں آپ کو بتا دوں کہ نواز شریف صاحب جب قید تھے اور مریم صاحبہ، تو ان کو ہرگز اس طریقے سے نہیں رکھا گیا تھا۔ وہ بڑے ٹھاٹ باٹ سے اپنی جیل کاٹی تھی، خواجہ صاحب کو بھی ٹھاٹ باٹ سے جیلیں کاٹی تھیں، اور خواجہ صاحب سے بھی جو خواجہ صاحب کو اس وقت اگر کوئی ہلکی پھلکی آنچ آئی ہے تو اس کے مرہونے اس کے بھی ذمہ دار جو ہیں وہ عمران خان صاحب نہیں تھے بلکہ اس وقت کے جنرل صاحب تھے جن سے انہوں نے فارم 47 لیا تھا۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہیں اپنی جگہ پہ تروڑ مروڑ کر پیش کرنے کی ان کو باہر پرانی عادت ہے جی، اور ظاہر فارم 47 ہے، جعلی فارم 47 کی اپنی مجبوریاں ہیں، اس لیے ان کی اور کچھ ان کے پاس ہے نہیں۔ اب اگلی خبر ہے جناب، اور وہ ہے محسن نقوی صاحب، کیونکہ بلوچستان میں اس وقت صورتحال بڑی مخدوش ہے اور طویل عرصے سے ہے، اور کل ایک اور واقعہ پیش آیا، اور سڑک پہ چلتے میجر انور کاکڑ صاحب کو ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا اور اس کی CCTV فوٹیج اور سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور وہ شہید ہو گئے۔ اور یہ وہی بلوچستان ہے جس کے بارے میں محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ ایک SHO کی مار ہے، اور ایک SHO کافی ہے بلوچستان کے لیے۔ فیلڈ مارشل نے کہا تھا اور بڑے غصے میں کہا تھا کہ یہ 1200-1400 لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں پاکستان کو یرغمال بنا لیں گے، تو دونوں معزز مہمان معزز اتھارٹیز کی خدمت عرض ہے کہ جناب محسن نقوی صاحب اب SHO صاحب کو آپ بھیج کیوں نہیں رہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ 1200-1400 لوگ ہیں، تو پھر 1200-1400 لوگوں نے پورے صوبہ بلوچستان کو، پوری ریاست کو، پوری حکومتی مشینری کو اور پوری سول آرمڈ فورسز کو، تمام انٹیلیجنس اداروں کو مفلوج کیوں بنا دیا ہے، اور کیوں وہاں پہ حالات اتنے کشیدہ ہیں اور اتنے بے یار و مددگار ہیں وہاں کے عوام، اور امن و امان کی صورتحال اس قدر خراب ہے کہ کوئی وہاں پہ قانون نام کی، سیکورٹی نام کی، تحفظ نام کی کوئی چیز وہاں پہ نہیں ہے۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب کے جو تصاویر آتی رہتی ہیں وہ کبھی کہیں ہوتے ہیں اور کبھی کہیں، اور یہ پیپلز پارٹی کو تحفہ دیا گیا تھا، اور انہوں نے بڑے ذوق شوق سے زرداری صاحب نے یہ صوبہ اپنے نام لیا تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں بذات خود وہ بولتے ہیں کہ یہ صوبہ بیچا گیا۔ محمود اچکزئی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبہ بیچا گیا۔ تو ظاہر ہے جو بیچا، جنہوں نے بیچا اور جنہوں نے خریدا، ان کی کم از کم اتنی ذمہ داری تو بنتی ہے کہ وہ اور نہیں تو کم از کم ہمارے مسلح افواج کے جو نوجوان ہیں، افسر ہیں، اور ان کی تو حفاظت کم از کم کر ہی لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو محسن نقوی صاحب نے یو ٹرن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گرد ایک SHO کی مار ہے۔ میرا یہ بیان نامکمل چلایا گیا۔ میں نے کہا تھا کہ میں SHO کی اصطلاح استعارے کے طور پر استعمال کر رہا ہوں، سیاق و سباق کے بغیر آدھا جملہ مشہور کرنا زیادتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جی استعارے کے بغیر بھی اگر استعمال کیا تھا، SHO کا مطلب تھا کہ ڈنڈے کی مار ہے، تو وہ ڈنڈا کدھر ہے؟
SHO مراد اگر IG تھا تو وہ IG صاحب کدھر ہیں؟ SHO سے مراد اگر کوئی وہاں پہ ملٹری اتھارٹی تھی تو وہ کدھر ہیں؟ تو یہ سب کچھ کہاں پہ ہیں؟ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک پرسنل پولیٹیکل ایجنڈے پہ لگے ہوں گے اور آپ کا کام اس وقت یہ ہوگا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور اپنے ناجائز اقتدار کو، الیکشن چوری کو، ان ساری چیزوں کو کیسے تحفظ دینا ہے، تو پھر میرے بھائی ملک کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہم سب کو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔